اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو۔ جامع صغیر کے اندر یہ مکتوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 752۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھا اس نے مجھ سے دشمنی رکھا۔ سنن ابن ماجہ 143۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ مسند الفردوس کے اندر یہ مکتوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ مشکاۃ المصابیح کی مکتوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 4 شعبے ہیں، ان میں بلند ترین اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ مسند احمد صفحہ نمبر 5422۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو وہ اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ سنن نسائی صفحہ نمبر 4456۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی صفحہ نمبر 1975 کی حدیث شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 1894 کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت یاد کر لے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔